عالم، جس میں علماء کرام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. تو بڑھتے ہیں علم اور عالم کی جانب. جی یہاں ہمارے مہمان یہاں موجود ہیں، ہمارے لیے بہت محترم سید نصر رضوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک اللہ کا شکر، دعائیں. اور دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں ہمارے لیے بہت ہی محترم ماشاءاللہ سے علامہ صادق نقشبندی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم الحمدللہ. رمضان بہت بہت ہم سب کو ہی مبارک، اور مغفرت کا عشرہ ماشاءاللہ اس میں ہم شامل ہو بس گئے. یہ کہ ایسے کام اللہ کا ہمیں کرنے کی توفیق دے جس کی وجہ سے ہم باعث مغفرت لوگوں میں شامل ہو سکیں. انشاءاللہ بالکل. اچھا علامہ صاحب، مغفرت کے عشرے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، اور اسی رمضان کے دوران ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی. ہندوستان کی ایک مسلم لڑکی تھی عائشہ، اچھا، جس نے اپنے والدین کو ایک ویڈیو پیغام بھیجا سمندر کے بیچ میں کشتی پہ کہ میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں. اس کے والد صاحب نے بہت اس کو روکا، ویڈیو کال بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن اس نے خودکشی کر دی. اور اس کے بعد تعزیت کا سلسلہ شروع ہوا، لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا، اور لوگ بڑا پروموٹ کر رہے ہیں اس کی خودکشی بھی، کہ وہ اپنے شوہر کی طرف سے پریشان تھی یا کیا تھا، بہت سارے معاملات تھے، لیکن لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو کوئی ایسا پیغام یہاں سے جائے کہ خودکشی کے حوالے سے کہ حرام ہے، تو نوجوان یہ قدم نہ اٹھائیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ سمندر میں تھی اور وہاں پر وہ ایسے حالات ہو گئے کہ جس کی وجہ سے وہ خودکشی کر رہی تھی، تو مجھے یہاں پر ابو جہل کے بیٹے کی بات یاد آئی کہ جب فتح مکہ کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سب کو معاف کر دیا اور فرمایا آج وہ فیصلہ ہوگا جو یوسف علیہ السلام کو جب اپنے بھائیوں نے جنہوں نے ان پر تشدد کیا تھا اور آپ کو جو ہے وہ ملک بدر کیا، کنویں میں ڈالا اور پھر کنعان سے نکال دیا گیا اور ایک عرصے تک آپ تکلیفوں میں رہے، اور جب آپ کو آپ کے بھائی آپ کے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا آج کوئی حساب نہیں ہوگا. تو حضور نے کہا وہی فیصلہ ہم کریں گے کہ آج فتح مکہ کے موقع پر جو تم نے ظلم و تشدد کیا، ستم کیا، جو بھی کچھ کیا، آج حساب نہیں ہوگا. تو آپ کا اخلاق کریمہ کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کئی لوگ جو ہے وہ کافر اسلام لے کر آ گئے. ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں لاؤں گا، اور فوراً چلے گئے. اور جانے کے بعد جب کشتی میں بیٹھ کر جب روانہ ہو گئے اور طوفان آ گیا، اور طوفان کے اندر اب وہ ڈوبنے لگے، اور سمندر کے اندر طغیانی کی وجہ سے اب ایسا لگا کہ اب بچنا مشکل ہے. تو اپنے لات کو پکارا، عزا کو پکارا، منات کو پکارا کہ میری مدد کو آؤ، میں تمہاری پوجا کرتا تھا، تمہاری عبادت کرتا تھا، کوئی مدد کو نہیں آیا. اس وقت عرض کیا کہ اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، آج ایسے موقع پر اگر تو واقعی میں کوئی رب ہے اور مدد کرنے والا ہے تو مجھے بچا دے. اسی وقت سمندر کی طغیانی ختم ہو گئی اور حضرت اکرمہ محفوظ ہو گئے اور بچ گئے، اور ایسے موقع پر آئے اور اسلام لے کر آئے. تو یہاں پر ایک سبق یہ ملا کہ کوئی بندہ کہ سمندر کی طغیانی میں ہو یا انسان کی زندگی کے حالات کی طغیانی میں ہو، وہ بندہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک سبق تو یہ ملا. دوسری بات، قرآن نے کہا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ قرآن کہتا ہے نیکی کے کام اور تقویٰ کے کاموں میں آپس میں تعاون کرو. ظاہر ہے اس نے خودکشی تب کی ہوگی جب وہ زندگی سے مایوس ہو گئی ہوگی، جب اس کا تعاون کرنے والا نہ اس کے باپ نے کیا ہوگا، نہ اس کی ماں نے کیا ہوگا، نہ شوہر نے اس کا سہارا دیا ہوگا، نہ اس کو معاشرے نے کوئی سپورٹ کیا ہوگا. آخر کار وہ نا امید ہو گئی ہوگی. مگر جب ساری کائنات سے بندہ نا امید ہو جائے اور سارے راستے بند ہو جائے تو رب کے دربار کا راستہ تب بھی کھلا ہوتا ہے. اور رب کے اللہ کے نیک بندے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، وہ تھوڑی وہ کرتی. چونکہ وجہ یہ ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے، اور جو خودکشی کرے تو حدیث شریف میں آتا ہے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ جہنم میں رہنے والا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خودکشی تو حرام ہے اور خودکشی کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، یہ ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا اس کا جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ کیا وہاں اس کے اظہار تعزیت میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. تو خودکشی حرام ہے، کفر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھا جائے. کیونکہ کفر سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اسلام سے خارج ہونے کے بعد اس کے لیے نہ جنازہ ہوتا ہے اور نہ اس کا جو ہے وہ اس کی تعزیت ہوتی ہے. مگر اس نے کفر نہیں مگر یہ حرام ارتکاب کیا، تو حرام ارتکاب کی وجہ سے شرعاً تو اس کا معاملہ ہے، اس کے رب کا معاملہ ہے. اس میں کسی اور کو یہ نہیں کہنا کہ بھائی اس کا جنازہ نہ پڑھے. جنازہ پڑھنے کی شرعاً اجازت ہے، جنازہ پڑھا جائے گا اور وہاں اظہار تعزیت کے لیے جائیں گے. مگر یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں مایوس نہ ہو، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے بندو، اگر اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کا راستہ تو کھلا ہوا ہے، اللہ کے نیک بندے موجود ہے. تھوڑی وہ کرتی، ہمیشہ کے لیے جہنم کا سلسلہ بننے سے پہلے تھوڑی زندگی میں ہمت تو کرتی نا. اور اسی وجہ سے آج جب معاشی تنگی میں آ جاتا ہے،
تو بندہ خودکشی کر لیتا ہے. آج کے دور میں اگر بیوی پر جب شوہر ظلم و ستم کرتا ہے اور جب ماں باپ اس کو سپورٹ نہیں کرتے یا پھر ماں باپ بھی کہتے ہیں ہم بوڑھے ہو